بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا قال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مصومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد صدق الله مولانا العظيم. اس سے پہلے جو قصہ تھا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تمہید تھی اور یہ اصل مقصود ہے یہاں پر لوط علیہ السلام کا واقعہ. لوط علیہ السلام بھانجے ہیں بھتیجے ہیں بھتیجے حضرت ابراہیم السلام کے بھانجے نہیں بھتیجے ابراہیم السلام کے. تو اصل مقصود یہ واقعہ ہے وہ تمہید ہے یہ اصل مقصود ہے. وہ فرشتے جو ابراہیم السلام کے پاس آئے وہ لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے. یہ صدوم کی بستیاں ہیں جو شام کے راستے میں آتی ہیں. آج یہ اردن میں یہ جگہ پائی جاتی ہے. آج اردن کے بعد شام آتا ہے. ان کی طرف لوط علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے. اس قوم میں سے نہیں تھے لیکن اس قوم میں شادی کی تھی لیکن اس قوم میں سے نہیں تھے. اور یہ قوم نہایت ہی درجے کی بدکار قوم تھی. شہوت کے گناہوں میں مبتلا تھی. غیر فطری فعلوں میں مبتلا تھی. لواطت میں اور اس قسم کے مرد مرد کے ساتھ برائی کرتے تھے عورتیں عورتوں کے ساتھ برائیاں کرتی تھیں. تو ان پر عذاب بھی سب سے زیادہ سخت آیا ہے کیونکہ ان کا فعل انسانیت سے نہایت گرا ہوا حیوانیت سے بھی گرا ہوا فعل تھا. جب ان کے پاس گئے تو خوب حضرت لوط السلام اپنے لکڑیاں چن رہے تھے جنگل میں. بہت خوبصورت حسین و جمیل لڑکے تھے. فرشتے ایسے حسین کسی نے دیکھے ہی نہیں تھے. تو حضرت لوط السلام ان کو دیکھ کر گھبرا گئے اور دل تنگ ہو گیا کہ یہ میری قوم کی اتنی بدماش اور نالائق اتنے خوبصورت جوان بچے آئے ہوئے تو ان کو لے کر چلے وہاں سے گھر کی طرف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ان فرشتوں کو کہ 4 بار جب تک یہ لوط السلام ان کی برائی نہ کریں عذاب نہ دینا. تو خود ہی فرمایا میری قوم بہت بدکار پرلے درجے کی نالائق ہے. خود ہی 4 بات فرمایا. بعد نے کہا کہ
جب گزرے تو 4 جگہ پر قوم کے لوگ بیٹھے تھے اور دیکھتے ایک دوسرے کو آنکھیں مارنے شروع کر دی. جب خوبصورت لڑکے دیکھے تو چاروں بار جب انہوں نے ایسی حرکتیں کی تو انہوں نے کہا میری قوم بہت بدکار ہے. تو فرشتے عذاب کے لیے تیار ہو گئے اور دوڑتے ہوئے پہنچ گئے حضرت. یہ تو گھر جب آ گئے تو لوط السلام کے گھر کو گھیر لیا ان بدماشوں نے. یہ لڑکے ہمارے حوالے کو اندازہ کیجیے نہیں ہوتا چھپا چھپائی کوئی انسان گناہ کرتا ہے ایک اتنی ضرورت نہیں. اس قدر اخلاقیات گر گئی تھی جیسے آج بھی ملکوں میں قانون اللہ کو معاف فرمائے پاس کر دیے ہم جنس کے ساتھ شادی. تو ان کے ساتھ مذاکرہ ہوا آگے آ رہا ہے. دروازہ توڑنے اور دیواریں پھاڑنے کے لیے تیار ہو گئے. تب سمجھ نہ آئے حضرت لوط السلام کو میں کیسے اپنے مہمانوں کی حفاظت کروں. نہایت پریشان. جو فرشتوں نے ظاہر نہیں کیا کہ ہم ابھی فرشتے ہیں لیکن جب بہت بے حیائی پر اتر آیا اور قریب تھا دروازہ توڑ دیتے تو جبریل السلام نے کہا حضرت لوط السلام سے کہ آپ فکر نہ کریں ہم فرشتے ہیں ہم انسان نہیں ہیں اور ہم انہی کے لیے آئے ہیں فکر نہ کریں آپ پیچھے ہو جائیں دروازہ کھول دیں. دروازہ کھولا تو در 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 اندر آ گئے تو حضرت جبریل السلام اپنی اصلی شکل میں آ گئے. اصلی شکل میں آئے تو اس کی کیا ضرورت تھی وہ دیکھ بھی سکتے اور ایک زور سے پر مارا جس کی آنکھیں سب باہر آ گئی اور اس شور مچاتے ہوئے بھاگے کہ دنیا کے بڑے جادوگر آئے ہوئے ہیں لوط کے گھر اور کہا کہ صبح ہم پوچھیں گے صبح پوچھیں گے. 4 لاکھ تعداد تھی یا 4 کروڑ تھی ان کی تعداد. 7 بستیاں تھیں جس میں یہ تھے پہلے ہوئے. اس کے بعد پھر لوط السلام کو صبح کی وجہ سے اتنا طبیعت پر ہو گیا کہ جلدی سے عذاب آ جائے. فرمایا کہ ابھی صبح ابھی ہو جاتی ہے آپ اتنی جلدی نہ کریں آپ رات کو گھر والوں کو لے جائیں سب بچ جائیں گے لیکن آپ کی بیوی نہیں بچے گی. یہ کافرہ تھی اسی قوم سے تھی اور قوم کی بس ہمدرد تھی اور بعض روایات میں آتا ہے کہ قوم تک اطلاع بھی اس نے پہنچائی تھی. یہ قرآن میں دوسرے مقام پر امرات نوح امرات لوط کا ہے. یہ 2 ایسے نیک لوگوں کے گھر میں 2 ایسی بیویاں تھیں. اس شریعت میں کافرہ عورت کی شادی ہو سکتی تھی اور آپس میں نکاح ہو جاتے تھے. شریعت اسلامیہ میں منع ہو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شروع میں اپنی بیٹیاں ابو لہب کے بیٹے کو اور ابو العاص بن ربیع کو دی تھی جو مسلمان نہیں تھے. لیکن بعد میں قرآن اترایا کہ کسی مشرک کے لیے مسلمان اس سے نکاح کرنا ہے مسلمان کا مشرک منع ہے. یہ قانون ہوتا ہے یہ شریعت اسلامیہ میں وہاں منع نہیں تھا. ایسے جبریل صاحب السلام نے رات ہی کو صبح کے تڑکے یعنی صبح جب بالکل غفلت کا وقت ہوتا ہے تو ساری بستیوں کو آگے انگلی پر پانی کا ہتھیلی پر اٹھایا ہاتھ دے کر زمین سے جدا کر دیا پورا قطعہ اور اوپر لے گئے. کسی کو خبر بھی نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں. کہتے پانی بھی نہیں چھلکا کسی گلاس میں رکھا پیا کسی برتن میں. یہاں تک کہ آسمان والوں نے فرشتوں اور آسمان والوں نے مرغوں کی آوازیں اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی سنی اور پھر وہاں سے اس کو الٹ دیا. وہاں سے اندازہ کیجیے کتنے تو اوپر سے نیچے گرنے کے موت میں نے پہلے بتایا کہ اسرائیل نہیں بھیجے تھے اللہ نے تاکہ رگڑا کھاتے رہے اور پھر وہ آ کر آج یہ جو بحر میت جہاں پر ہے
بحر مردار جس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی، یہ وہی بستیاں ہیں دراصل. پانی نکلا ہے، یہ 50 میل لمبا اور 15 میل چوڑا سمندر بن گیا، جس کو البحر المیت کہتے ہیں، ڈیڈ سی کہتے ہیں، جس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی ہے. وہ بستیاں ہیں عذاب والی، ادھے معذب جگہ ہے ساری. کا پانی ایسا ہے کہ اس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی اور ڈوبتا نہیں ہے آدمی اس میں. جن آدمی ڈوبتا ہے نا زندہ، باہر سے بھی کوئی زندہ چیز فوراً مر جائے گی، کوئی چیز زندہ نہیں اس میں. یہ اردن اور اسرائیل کے درمیان ہے، آدھا اسرائیل والوں قبضے میں، آدھا اردن والوں. شہر سپاٹی کی اب تو جگہ بنی ہوئی ہے، ذاتی جگہ ہے. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. اور جب آئے ہمارے رسول لوط بات سیئ بهم، ان کو دیکھ کر غمزدہ ہو گئے. سیئ بهم، برا محسوس کیا. وضاق بهم ذرعا، دل تنگ ہو گیا. یہ عربی کا محاورہ ذاق بهم ذرعا، اگرچہ ذرا بازو کو کہتے ہیں لیکن یہاں دل مراد ہے. ذاق بہم ذرا، اور ان کی وجہ سے دل تنگ ہو گیا ان کا. سیئ بہم مغموم ہو گئے، بہت برا محسوس کیا اور مغموم ہو گئے کہ کیا ہوگا یہ. قال ھذا یوم، پھر کہہ بھی بیٹھے ھذا یوم عصیب، یہ بہت بھاری دن ہے، بہت تکلیف دہ دن ہے. عصیب، آج کا دن. وجاء قوم یہرعون الیہ، اور آئی ان کے پاس ان کی قوم یہرعون الیہ، لپکتی ہوئی. یہرعون، یہ یہرعون ہرا کہتے ہیں کہ تیزی سے جھپٹ کر بھاگنا، تیزی سے جھپٹ کر اور لپک کر بھاگنے کو ہرا کہتے ہیں. اور یہ یہرعون عجیب بات ہے، مجہول ہے، یعنی گویا کہ انہیں کوئی چیز دوسری چیز دوڑائے لا رہی تھی، یعنی اندر کی شہوت اور ان کی بدکاری. حالانکہ یہ معروف ہونا چاہیے تھا کہ وہ دوڑتے آ رہے ہیں، لپکتے آ رہے ہیں، لیکن قرآن نے اس کا مبالغے کا انداز دیکھی ہے. فساد قرآن کی، ان کے اندر کی جو شہوت اور ان کے اندر جو بدماشی تھی وہ ان کو ایسے دوڑاتی رہی، چل لا رہی تھی، جیسے کوئی پیچھے کسی کو کوئی ہانک رہا اور وہ بھاگا چلا آ رہا ہو. یہرعون الیہ، ان کی قوم آئی ان کے پاس، لوط کے پاس. یہرعون الیہ، یہ قوم اس بات سے کہا کہ آپ ان کے طرف مبعوث ہوئے تھے، جو لپکتے ہوئے آئے ان کی طرف. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، اور اس سے پہلے یہ لوگ برائیاں کرتے تھے. حضرت لوط السلام آئے، اللہ اکبر، یہ سبحان اللہ، آئے اور آنے کے بعد جب انہوں نے بات کی، آپ دروازہ بند ہی رکھا، کھولا نہیں. کہا یا قوم ہؤلاء بناتہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاک ہے. جب میں دو سردار تھے بدماش پوری قوم کے، لوط السلام کی دو بیٹیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ یہ تم سے نکاح کر لو، میری بیٹیوں سے نکاح کر کے لے جاؤ. سردار کا تم یہ لے لو اور اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ. بانے کا یہاں بنا سکوں بنات قوم کی بیٹیاں، ہؤلاء بناتی، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاک ہے. جو تمہارے گھروں میں تمہاری عورتیں ہیں یہ تمہارے لیے پاک ہے، تم ان سے جا کے شادی کرو، ان سے جا کے اپنے شہوتوں کو پورا کرو. یہ کیا تم اطہر لکم، اطہر لکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بدفعلی ہے وہ بھی کوئی پاک پھر اور یہ زیادہ پاک پھر، ایسا نہیں ہے. کبھی کبھی مبالغہ جو ہوتا ہے اس میں تفضیل کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ مجرد عن المعنی ہوتا ہے. یہ قانون ہمیشہ جیب میں رکھو، کام آنے والی چیز ہے. اس میں تفضیل جو ہوتا ہے، اگرچہ اس میں تفضیل کا جو صیغہ ہوتا ہے افعلوا کے وزن پر، وہ مقابلے کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ پر ایسا نہیں ہے. کیا اطہر لکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی عورتوں کے پاس جاؤ تو یہ زیادہ پاکی کی چیز ہے، اور اگر تم مرد سے بدکاری کرو گے تو اس میں بھی کوئی پاکی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اس سے کسی چیز کا جواز یا وہ معلوم نہیں ہوتا.
حرام ہے بالکل، کیونکہ سخت روایت ہے، اگر کوئی اپنی زوجہ کے ساتھ بھی اگر کوئی ایسا فعل کرتا ہے تو اس میں حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نگاہ رحمت سے نہیں دیکھیں گے، بخاری ترمذی مسلم شریف کی روایت ہے۔ ہاؤلائی بناتی، یہ میری قوم کی بیٹیاں تمہارے گھروں میں ہیں، تمہارے لیے وہ پاک ہیں، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے ذلیل نہ کرو میرے مہمانوں کے بارے میں۔ یہ ہے میرے شیخ اس پر بڑا زور دیتے تھے مکہ مدینہ میں جب ہوتے تھے کہ میرے مہمانوں کے بارے مجھے ذلیل نہ کرو، یعنی مہمان کو ذلیل کرنا دراصل میزبان کو ذلیل کرنا ہے۔ مہمان کو، جو بھی مہمان کے ساتھ انسان فعل کرتا ہے وہ دراصل میزبان کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ تو حضرت والا یعنی نظر کی حفاظت کے لیے پڑھتے تھے کہ مکہ مدینہ میں اگر کوئی بری آنکھ سے دیکھے گا کسی کو تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مترادف ہے، لہذا وہ ان سے انتقام لیں گے۔ دوسروں کا لا تخزونی فی ضیفی، مجھے ذلیل نہ کرو، خز جو ذلیل کرنا، فی ضیفی میرے مہمانوں، مجھے ذلیل نہ کرو میرے مہمانوں کے بارے میں۔ تم ان سے ایسا سوچ رہے ہو، دراصل میری ذلت ہے۔ الیس منکم رجل رشید، تم میں کوئی رجل رشید نہیں ہے، کوئی بھلائی والا آدمی نہیں ہے جس میں ذرا رشد و ہدایت ہو، جس میں تھوڑی عقل فہم ہو، کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہے تم میں۔ قالوا کہ لقد علمت ما لنا من بنات من حق، تو جانتا ہے تیری بیٹیوں میں ہمیں کوئی حق حاصل نہیں، یعنی ہم اس چیز کے راغب نہیں ہیں۔ جب لوسم کی بیٹیاں مراد ہے تو تب بھی کہ ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہوگا، ہم ان سے نہ نکاح کیا ہے نہ ہم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، آپ جانتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں، یعنی ہم تو وہ چاہتے ہیں برائی مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا۔ اور اس وقت فرمایا جب دیکھا کہ مجبور ہو گئے، لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، کاش میرے پاس تمہارے خلاف کوئی طاقت ہوتی آج میرے پاس، او آبی الا رکن شدید، یا میں ٹھکانہ پکڑتا رکن شدید کی طرف۔ رکن تو کہتے ہیں پلر کو، تھم اور پلر کو رکن کہتے ہیں، لیکن یہاں رکن شدید سے مراد قبیلہ ہے۔ کاش میں ٹھکانہ پکڑتا کسی مضبوط قبیلے کی طرف، یعنی میرا قبیلہ یہاں ہوتا، میرے لوگ یہاں ہوتے، آج تمہیں ضرورت نہ ہوتی کہ تم میرے گھر پر اس طرح چڑھائی کرتے، اور وہ بھی برائی کے لیے۔ ایک ہوتا ہے مارنے کے لیے قتل، وہ اور چیز ہے، ایک ہوتا ہے اتنے الفاظ نہیں ہے کہ ایسے مطالبے کے لیے تم آئے ہو، او آبی الا رکن شدید۔ یہ ہے پیغمبر سلام نے بخاری شریف میں آتا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے لوط السلام پر، کہ رکن شدید کی تمنا فرماتے تھے، اور میں لوط السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر کسی پیغمبر کو بغیر قبیلے کے نہیں بھیجا، اور وہ قبیلہ باوجود ہے کہ وہ اس پیغمبر کے خلاف ہوتا تھا لیکن دوسرے قبیلوں کے مقابلے پر وہ دفاع کرتا تھا۔ یہ لفظ سب آنے والے پیغمبروں کے لیے اللہ تعالی نے اس کے بعد قبیلہ بنا دیا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش دوسرے قبیلوں کے مقابل پر آپ کا دفاع کرتا تھا، حالانکہ خلاف بھی تھا۔ اور آپ الہ کچھ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ یہاں پر اکیلی آئے تھے تو وہ بھی یہ آیت مبارکہ جب جیسے حالات آ جاتے تھے، کیونکہ اکیلے تھے ہم لوگ تو بہت چھوٹے چھوٹے تھے، یہ آیت مبارکہ بڑے اس سے پڑھا کرتے تھے، اللہ نے بڑی مدد فرمائی۔ شاید اوابی الہ رکن شدید، میرا قبیلہ ہوتا تو پھر کوئی اس قسم کی بات کرتا یا مجھے تنگ کرتا۔ باقی انسان کی جو قوم قبیلہ جو ہے، انسان اس قوم قبیلے سے تنگ تو بہت ہوتا ہے اور بڑی کچھ اپنوں کی بات کرتا ہے، لیکن غیروں کے مقابلے پر قبیلہ ہی کام آتا ہے، قوم ہی کام آتی ہے، دوسرا کوئی نہیں کھڑا ہوتا ساتھ، اب فوراً بھاگ جائیں، قوم قبیلہ کہاں جائے گا۔ او آبی الہ رکن شدید، جب میں رکن شدید سے مراد قبیلہ شدید مضبوط قبیلے کی پناہ پکڑتا،
قالوا کہنے یا لو تو اب جب دیکھا کہ دروازہ توڑ رہے ہیں اور چڑھا اوپر دیواریں پھلانگنے لگے ہیں، قالوا پھر فرشتوں نے ظاہر کہ یا لو تو انا رسل ربک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے لن یصلوا الیک، یہ ہرگز آپ تک پہنچ نہیں سکتے، اب کوئی فکر کی ضرورت نہیں۔ فاسر باہلک بقطع اللیل، اب رات کو لے جائیں، بقطع اللیل رات کے ایک ٹکڑے میں لے جائیں اپنے گھر والوں، اسرا یسری سلام میں نا رات کو لے جانا، ولا یلتفت منکم احد، پیچھے کوئی مڑ کر نہ دیکھے، پیچھے کیا ہو رہا ہے نہ دیکھے، پیچھے مڑ دل مراد تک سوائے آپ کی بیوی کی یہ دیکھے گی کیونکہ اس کو قوم سے بہت محبت ہے، جب آپ لے جائیں گے اور اس کو پتا ہے کہ عذاب اور ظاہر ہو گئے بھی فرشتے ہیں، جس صاحب نے پر بھی مارا، سب کو اندھا کر دیا جو آئے تھے وہاں پر، ان کو یہ مڑ کر دیکھے، انہوں مصیبها ما اصابهم، لہذا اس کو بھی پہنچے گی وہ چیز جو ان کو پہنچے گی، یعنی جو عذاب ان پر ہے اس پر بھی آئے گا۔ ان موعد صبح، اور ان کا وعدہ صبح کا ہے، جب دیکھا نا صبح تو پھر طبیعت پر گرانی ہو گئی کہ صبح تو دور ہے، رات تو پتہ نہیں، انہوں نے کہا تھا ہم کل پوچھیں گے، کل پورے بستی میں آواز لگائیں گے، یہ ہوا ہمارے ساتھ، اتنے بندے اندھے ہو گئے وہ، تو اس طرح علیہ صبح بقریب، کا صبح قریب نہیں، بس اب آئی صبح، کون سی دور ہے۔ فلما جاء امرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے جب ہمارا حکم آ گیا، جعلنا، ہم نے کر دیا، اگرچہ فرشتوں نے کیا تھا لیکن اصل حکم تو اللہ تھا جس کی وجہ سے ہوا، عالیہا سافلہا، ان کے اوپر کو نیچے کر دیا، اوپر نیچے، نیچے کا اوپر، اوپر والا نیچے حصہ کر دیا، کیونکہ فعل بھی الٹا کرتے تھے نا، الٹ فعل کرتے تھے جو فطرت انسانی کے بالکل خلاف ہے، جو فطرت انسانی خلاف ہے، اگر ایک مرد اور عورت نعوذ باللہ اگر وہ بدکاری کرتے ہیں تو ان کے حلال ہونے کی گنجائش ہے، نکاح کر لیں بعد میں، زانی اور زانیہ کا نکاح ہو جائے، لیکن یہاں تو کوئی صورت ہی نہیں ہے، جس طرح الٹا فیل کرتے سزا بھی ویسے دی، الٹ کر دی بالکل، اور یہ ساتھ جیسے میں نے پہلے بتایا، پھر پتہ نہیں کب جان نکلی، میں نے بتایا اسرائیل سلام ساتھ نہیں آئے تھے، پتہ نیچے رگڑا کھاتے رہے، جان کنی کے عالم میں رہے، وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور پھر ہم نے برسائے ان پر پتھر، من سجیل، کھنکر کے، سجیل کہتے ہیں جو اینٹیں پٹھے میں بنائی جاتی ہیں اور وہ پگھل کر کالی ہو جاتی ہیں اور اس میں کونے سے نکل آتے ہیں، ان کو ایوو اس قسم کے تھے، ایسے پتھر تھے، وہ بڑا سخت ہوتا ہے یہ پتھر، یہ عام پتھر سے سخت ہوتا ہے، یہ جو اینٹ والا ہے، عام پتھر تو وہ تو اپنے اس سے پگھل کر مٹی وہاں تک جو پگھلنی ہوتی پگھل جاتی، اس سے آگے نہیں پگھلتی، عام پتھر تو پگھلا کر اس کا چونا اور سیمنٹ بنا لیتے ہیں، پاؤڈر بن جاتا ہے، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، سجیل، کھنگر، یعنی وہ مٹی کا جو اینٹ ہوتی وہ مراد ہے جو اس سے کونے نکل ہے، منظور تہ بتہ ہے، یعنی مسلسل برس رہے تھے، کہتے ہیں کن پر برس رہے تھے، یا تو انہیں پر برس رہے تھے، وہ تو خیر نیچے مر گئے تھے لیکن ویسے ان پر برسائے گئے، یا ارد گرد جتنے لوگ تھے ان سب پر برسے، ارد گرد جتنے لوگ تھے ان پر برسے، شاید انہوں نے ان کی اہلیہ بھی ہیں، ایسے پوچھ مڑ کر دیکھا، ہائے میری قوم، جب دیکھا کہ پوری کوئی چیز ہی نہیں ہے، سب بستی غائب ہیں پوری، ہائے میری قوم، جب یہ کہا تو پتھر لگا اس کو مر گئی، چھوڑ کے چلے گیا، مصببت عند ربک، نشان زدہ تھے تیرے رب کے پاس، کہتے ہر کافر کا نام لکھا ہوا تھا جو باہر تھے ان کا، جو کہیں بھی تھا نا وہ پتھر وہاں لگا اس کو، تو وہ سارے تو ہر وقت نہیں ہوتے، تو باہر گئے ہوتے جا بھی، وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ بستیاں ظالموں سے دور نہیں ہیں، یہ مکہ کے ظالموں سے ان کے راستے میں جاتے، شام دیکھتے ہیں حالات، چنانچہ ان سے دور نہیں، ان کو اپنا انجام بھی دیکھنا چاہیے۔ بعد نے ما ہی من الظالمین ببعید کا ایک دوسری تفسیر بھی کی ہے بعض صحابہ کرام کے حوالے سے کہ یہ پتھر ظالموں سے دور نہیں،
کہتے ہر ظالم کے اوپر ایک پتھر لٹکا ہوتا ہے ایسا، تو کسی وقت اس کو لگ سکتا ہے آ کر، کسی بھی لگ سکتا ہے۔ کہتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں ان کو نہیں چھوڑا جاتا، اچھا گرم کرا کہتے کفر کے ساتھ کوئی چیز قائم رہتی، ظلم کے ساتھ نہیں۔ تو ماہیا زیادہ جمہور کی تفسیر یہی ہے کہ بستیاں ان ظالموں سے دور نہیں، ان کے راستے میں بستی ہیں۔ پر سورہ اعراف میں اور بھی پوری تفصیل کے ساتھ یہ سارا واقعہ ہے۔ بہرحال خدا اور الحمد للہ۔